بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 75 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل السابع، اور اس میں جو ہم پڑھیں گے موانع الرق کے حوالے سے، یہ ہمارا آج کا دوسرا سبق ہے۔ یہ موانع الرق سے مراد کہ ایسے امور یا ایسے معاملات جس میں غلامی یا جو حریت کا ختم ہونا ہے وہ عقد میں جو منع کا سبب بنتے ہیں، وہ معاملات اور احکامات جو ہیں وہ اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج اسی کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل السابع کی تفصیل، اور الفصل السابع چونکہ یہ 7ویں فصل یہ اسی کے متعلقہ تھی، یعنی موانع رق یعنی غلامی سے جو قائم ہونے والی حکمت ہے اس کے حکم کے حوالے سے تھی، جو ابتدائی طور پہ اس میں اختلاف اور سبب اختلاف اور احکامات تھے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امام رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا تھا کہ رق کے حوالے سے یعنی غلامی کے حوالے سے بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر آزاد مرد ایک لونڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 شرطیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ ان شرائط کے کو جاننے کی کوشش کی، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو لوگ 2 شرطوں کے قائل ہیں، یعنی جن فقہاء کے نزدیک 2 شرطیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اور ان کے لیے یہ حکم وہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک پھر 2 مشہور فرعی مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے مرد کی ماتحتی میں کوئی آزاد عورت ہو تو کیا وہ استطاعت میں آتی ہے یا نہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ فقہاء کا جو اختلاف اور سبب اختلاف وغیرہ ہے وہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جو چیزیں پڑھیں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الثانی سے رکن الثالث اور رکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل السابع کی تفصیل، یعنی غلامی سے قائم ہونے والی حرمت کا کیا حکم ہے، اور اس کا جو دوسرا مسئلہ ہے جس کا عنوان اور ٹائٹل یہ بنے گا کہ جس شخص میں دونوں شرطیں موجود ہوں کیا وہ 2 یا 3 یا 4 لونڈیوں سے شادی کر سکتا ہے، یعنی وہ بندہ استطاعت بھی نہیں رکھتا، مالی استطاعت بھی نہیں ہے اس کے پاس، دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف بھی کھاتا ہے، اس کے پاس یہ دونوں جو شرطیں ہیں یہ اس میں موجود ہیں، آیا ان دونوں شرطوں کے باوجود پھر وہ 2 یا 3 یا 4 لونڈیوں سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ فروعی مسائل بھی ہیں جو امام رحمہ اللہ نے ذکر کیے، ان کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر لونڈی کے ساتھ آزاد عورت سے نکاح ہو تو اس نکاح کا کیا حکم ہے، اور اگر پہلے اس نے آزاد سے نکاح کیا پھر لونڈی سے نکاح کر لیا اور بغیر بتائے کیا، اس میں کیا حکم ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے خامد کے ساتھ اس نے شادی کی ہے لیکن کسی سبب اس کا خامد اسی کی ملکیت میں غلام بن کے آ گیا تو پھر ان دونوں کے نکاح کے کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم الفصل الثامن جو ہے یعنی 8ویں فصل جو ہے اس کا بھی تعارف انشاءاللہ العزیز ہم دیکھنے کی اور سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا سبق الرکن الثالث، اس کا تعارف دیکھ لیں۔ یہ محل عقد کی معرفت کے حوالے سے ہے، اور معرفت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام عورتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جائز قرار نہیں دی،
کسی عورت کو جائز کرنے کے لیے اور حلال کرنے کے لیے جو شرط شریعت نے رکھی وہ یہ ہے کہ یا نکاح ہوگا یا ملک یمین ہے، اور نکاح اور ملک یمین کے ہونے کے باوجود بھی کچھ اللہ رب العزت نے رشتے ایسے بنائے ہیں جن میں موانع اللہ نے رکھے کہ ان کے ساتھ نکاح کے ذریعے یا ملک یمین کے ذریعے بھی تعلقات زوجیت قائم نہیں کیے جا سکتے، اس کو موانع شرعیہ کہتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے موانع شرعیہ کو ابتدائی طور پہ دو قسموں میں تقسیم کیا، نمبر ایک موانع معبدہ اور نمبر دو موانع غیر معبدہ۔ ہماری جو گفتگو ہوئی وہ ہم نے پہلے موانع معبدہ کے حوالے سے دیکھی، اور موانع معبدہ جو ہیں یہ پھر دو آگے قسموں میں تقسیم ہوئے، نمبر ایک متفق علیہ تھے اور نمبر دو مختلف فی، ان کے حوالے سے الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو غیر معبدہ تھے اس کے حوالے سے گفتگو تھی، تو امام رحمہ اللہ نے اس کی ابتدا میں ہی فرمایا کہ ہم غیر معبدہ جو موانع ہیں ان کو 9 اقسام میں یا 9 فصول میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ تیسرے مسئلے یا تیسری فصل پہ ہے، غیر معبدہ میں سے تیسری فصل کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے مانع الرق کی، یعنی جو غلامی کی وجہ سے ممانعت قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ یہ ہمارا آج دوسرا سبق ہے اور اس میں ہم دوسرا مسئلہ دیکھیں گے رق کا جو غلامی کے حوالے سے ہے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں ابھی الفصل السابع سے ہے، یہ اس کا ایک تعارف اور ٹائٹل ہے فی موانع الرق۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں دونوں شرطیں موجود ہوں، کیا وہ 2 یا 3 یا 4 لونڈیوں سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ والمسألۃ الثانیہ، اور جو دوسرا مسئلہ ہے حل یجوز، کیا جائز ہے لمن وجد فیہ، کہ جس بندے میں پائی جا رہی ہیں ہذان الشرطان، یہ 2 شرطیں، 2 شرطوں سے مراد جو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، ایک طول کے حوالے سے، طول سے مراد مالی معاملات میں وسعت کا نہ ہونا، عدم طول، اور دوسرے نمبر پہ خوف لعنت، یعنی خود کے گناہ میں مبتلا ہو جانے کا ڈر، اس بندے میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس بندے میں یہ 2 چیزیں موجود ہیں تو کیا جائز ہے نکاح اکثر من امۃ واحدہ، کہ وہ ایک سے زائد لونڈی سے نکاح کر لے، جو ایک سے زائد ہے اس کی تعداد امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں 3 او 4 او 2، 3 لونڈیوں سے یا 4 سے یا 2 سے، یعنی 2، 3 اور 4 ان 3 اعداد میں سے کسی ایک عدد کی طرف وہ بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے بنیادی طور پہ، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک بندے میں یہ دونوں شرطیں موجود ہیں، یعنی عدم طول بھی ہے اور خوف العنت بھی ہے، یہ 2 چیزیں اس میں موجود ہیں، اور اس نے ایک لونڈی سے نکاح کر لیا، تو اس میں جو خوف العنت ہے وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ایک لونڈی کے ہوتے ہوئے جو گناہ میں مبتلا ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف کئی صورتوں میں یہ چانسز بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ تو محل پہ دیکھا جائے گا اس مسئلے کی صورتحال میں، لیکن ہم اکثریت کی بات کر لیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ عموماً کم ہو جاتے ہیں، اور خوف العنت کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو چکا، اور جو عدم طول کا تھا وہ لونڈی کی وجہ سے یہ بھی حل ہو گیا۔ تو اب کیا آیا وہ ایک سے موو کر کے دوسری، تیسری یا چوتھی لونڈی کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ فمن قال، تو جس نے یہ کہا کہ اذا كان تحته حرۃ، جب اس بندے کے پاس ایک آزاد عورت موجود ہے، فلیس یخاف العنت، تو پھر وہ بندہ نہیں ہے اس میں سے جس کو عنت کا خوف ہے، یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، لأنہ غیر عزب، کیونکہ وہ بندہ اب کمبارہ نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہے، اور یہ جو ایک بیوی ہے اس کے پاس، یہ اس خوف کو ختم کرنے والی ہے۔ قال، تو وہ کہتے ہیں اذا كان تحته حرۃ لم يجوز له نکاح العمى، تو جب اس کے پاس ایک آزاد عورت موجود ہے، اس کے ماتحت ہے، تو اس وقت اس کے لیے پھر لونڈی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ومن قال، اور جنہوں نے کہا کہ خوف العنتی، جو گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، انما یعتبر باطلاق سواء كان
عذباً او متأہلاً، کہتے ہیں کہ اعتبار جو ہے وہ مطلق طور پہ ہے، یعنی خوف العنت کا اعتبار مطلقاً ہے، اس میں اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کمبارہ ہے یا شادی شدہ ہے، لأنہ اس وجہ سے کہ قد کبھی کبھار یا قد تحقیق لا تکون الزوجۃ الاولی مانعۃ من العنت، لا تکون تحقیق نہیں ہوتی الزوجۃ الاولی پہلی بیوی مانعۃ من العنت عنت سے مانے، یعنی ایک بیوی کے ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر اس میں موجود رہتا ہے، اس کی کئی اسباب اور کئی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو ایک بیوی ہے وہ معنی من العنت نہیں ہو سکتی، وہ ہوا اور وہ شخص لا یقدر علی حرۃ نہیں وہ طاقت رکھتا علی حرۃ ایک آزاد عورت کا، ایسی عورت کہ تمنعہ من العنت جو اس سے گناہ میں مبتلا ہونے کے ڈر اور خوف کو ختم کر دے، وہ اس چیز پہ بھی طاقت نہیں رکھتا، فَلَهُ تو پھر اس مرد کے لیے جائز ہے کہ این کے امتن وہ ایک لونڈی سے نکاح کر لے۔ عزیز طلباء کرام، اب ہم دو موقف ہمارے سامنے آگے ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ جب اس کے پاس ایک آزاد عورت موجود ہے، اس کے ماتحت ہے، عقد میں ہے، تو پھر وہ عزب میں شمار نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے جو عزب میں نہیں ہے تو پھر اس پہ خوف عنت بھی نہیں ہے، لہذا وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ جو دیگر فقہاء ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بیوی جو ہے وہ مانع من العنت نہیں ہو سکتی، اس کی کئی صورتیں ہیں جو حالات پہ منحصر ہوتی ہیں، تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، لونڈی سے کر لے، کیونکہ وہ دوسری آزاد عورت کے خرچہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ پھر نکاح کر سکتا ہے۔ لأن حالہ آگے اس کی علت اور سبب بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کی حالت مع حاضی الحرتی اس بیوی کے باوجود جو آزاد عورت اس کے پاس ہے اس کے باوجود فی خوف فی العنتی عنت کے مسئلے میں، یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کے ڈر کے مسئلے میں، کحالت قبلہا اسی حالت کی طرح ہے جو اس کی نکاح سے قبل حالت تھی، اور وبخاصۃ اور خاص طور پہ اذا خشی العنت من الامۃ التي يريد نکاحها، اور خاص طور پہ یہ خطرہ اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے اذا جب خشی العنت وہ ڈرے گناہ میں مبتلا ہونے سے من الامۃ التي اسی لونڈی سے یرید نکاحها جس سے وہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب اس مسئلے کو اس لائن کو بھی سمجھ لے، امام رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا فریق جو اس مسئلے میں نکاح کی اجازت دیتا ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب ایک عورت سے اس نے آزاد سے شادی کی اور وہ مانع من العنت ہے اور وہ دوسری آزاد عورت کو سے نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، افورڈیبل نہیں ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک لونڈی سے نکاح کر لے، کیونکہ اس وقت اس کی حالت یہی ہے جو عقد سے پہلے ہے، اور یہ نکاح کرنا اس کے لیے مزید ضروری اس وقت ہو جاتا ہے، یہ مزید ضروری اس وقت بڑھ جاتی ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کہ جب وہ اس لونڈی کے ساتھ ہی گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی اس شخص نے ایک لونڈی کو دیکھا، اس کو وہ پسند کرنے لگا، اور وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں کہیں اس لونڈی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں اس لونڈی کے ساتھ، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ایسی سچویشن اور صورتحال ہو تو پھر اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ وہذا اور یہ جو ہے بعینہ السبب فی اختلافہم، یہی ان کے سبب اختلاف جو ہے یہ اس کا عین یعنی یہی اصل سبب ہے کہ حل ینکح کیا وہ نکاح کر سکتا ہے امتن ثانیتن علی الامۃ الاولی اولا ینکحها کہ وہ دوسری لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے علی الامۃ الاولی پہلی لونڈی کی موجودگی میں، اولا ینکحها یا وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وذالک اور یہ ان من اعتبر خوف العنت مع کونہ عزبا وہ لوگ جنہوں نے اعتبار کیا ہے گناہ میں مبتلا ہونے کے ڈر کا باوجود اس کے کہ وہ کمبارہ ہے، اذ کان الخوف
جبکہ خوف علی الادب اکثر کمواروں پہ جو کموارہ ہے اس پہ زائد ہے، تو قال انہوں نے کہا لا ينکح نہیں وہ نکاح کر سکتا اکثر من امۃ واحدہ ایک سے زائد لونڈی پہ، ومن اعتبرہ اور جنہوں نے اعتبار کیا ہے اس کو مطلق طور پہ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ینکح اکثر من امۃ واحدہ وہ ایک سے زائد لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَقُولُ اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اِنَّهُ يَنْكِحُ عَلَى الْحُرَّةِ کہ وہ نکاح کر سکتا ہے ایک آزاد کی موجودگی میں لونڈی سے بھی، وَاعْتِبَارُهُ مُطْلَقًا فِيهِ نَظْرٌ اور ان کا مطلق طور پہ جو اعتبار کرنا یعنی مطلقاً جائز قرار دینا اس بارے میں یہ چیز محل نظر ہے۔ وَإِذَا قُلْنَا اور جب ہم یہ کہیں إِنَّ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ أَمَةً کہ وہ نکاح کرے آزاد عورت کی موجودگی میں لونڈی سے، فَتَزَوَّجَهَا اور اس نے نکاح کیا ہے بغیر اذنها اس آزاد عورت کی اجازت کے بغیر، فَهَلْ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْبَقَاءِ مَعَهُ أَوْ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ فَهَلْ بس کیا ہے لہا اس آزاد عورت کے لیے الخیار اختیار فی البقاء باقی رہنے میں، معہو اس مرد کے ساتھ، او فی فسخ نکاح یا فسخ نکاح کا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک آزاد عورت سے شادی کی اور اس کی موجودگی میں اس نے ایک لونڈی سے شادی کر لی اور آزاد عورت سے اس نے اجازت نہیں لی، تو کیا آیا اس آزاد عورت کو نکاح کو باقی رکھنے کے حوالے سے اختیار ہے یا فسخ نکاح ہو چکا ہے؟ اختلاف ذالک مختلف ہے اس میں قول مالک امام مالک رحمہ اللہ کے قول، واختلف اور فقہا کا اختلاف اس بات میں ہے کہ اذا وجد طولا جب اس بندے کے پاس طولا مالی معاملات میں وسعت آ گئی اور وہ طاقت رکھتا ہے اور وسعت موجود ہے بحرۃ ایک آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو حل یفارق الامۃ ام لا تو کیا وہ لونڈی کو چھوڑ دے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ یعنی جب اس کے پاس مال کی فراوانی اور وسعت ہو گئی تو ایسی شکل میں کیا وہ لونڈی جس سے اس وقت نکاح کیا تھا عدم طول کی وجہ سے، تو کیا جب مال کی فراوانی ہوئی تو کیا اس فراوانی کی وجہ سے وہ آزاد سے شادی کر رہا ہے اور آزاد سے شادی کرنے کے بعد وہ لونڈی کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ اور سبب صرف یہ ہے کہ اس نے آزاد سے شادی کیا، سبب طول نہیں ہے، سبب صرف یہ ہے کہ اس نے آزاد سے شادی کی ہے، تو کیا وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ تو اس میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم نہیں کرے گا جو لونڈی کے ساتھ کیا ہے۔ ولم یختلف اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا یعنی فقہا نے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ انہ اذا ارتفع عنہ خوف العنت کہ جب اس بندے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ختم ہو جائے تو انہ لا یفارقها تو پھر بھی وہ ان کو جدا نہیں کرے گا، یعنی ایک بندے نے ایک آزاد عورت سے شادی کی، اس کو خوف العنت یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر موجود رہا، اس نے لونڈی سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس سے یہ خوف ختم ہو گیا، تو کیا آیا جس لونڈی سے اس نے خوف العنت کی وجہ سے نکاح کیا تھا اس کو وہ لازمی طور پہ طلاق دے گا یا نہیں دے گا؟ تو فقہا کی رائے اس میں یہ ہے کہ وہ لا یفارق اس کو جدا نہیں کرے گا۔ نہیں میری مراد یہ ہے، امام رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری مراد یہ ہے کہ اصحاب مالک یہ رائے اصحاب مالکیہ کی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، واتفقوا اور فقہا کا اس بات پہ بھی اتفاق من ھذا الباب اس باب میں علی انہ بے شک نہیں ہے جائز ان تنکح المرأۃ کہ نکاح کرے عورت من اس سے ملکت ہو جس کی وہ مالک بن گئی ہے، یعنی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے جس کی وہ مالک بن گئی۔ اس کو عام الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ عورت اپنے غلام سے شادی نہیں کر سکتی، وَأَنَّهَا اور بے شک اذا ملکت زوجہا جب وہ مالک بن جائے اپنے خامد کی تو ان فسخ النکاح تو اس کا نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا، یعنی خدا نخواستہ ایسا معاملہ بنا عورت نے کسی مرد سے شادی کی اور وہ غلام بن گیا کسی کا اور عورت نے اپنے خامد کو خرید لیا
اور جب اس نے خرید لیا اور اس کے پاس یہ بطور غلام ہے تو ان کا نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا. اس بارے میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے. یہ ہمارا الفصل السابع جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہمارا آخری حصہ تھا. موانع معبدہ میں سے یہ تیسرا مسئلہ، یہ تیسری فصل ہے، اور اوورآل 14 میں سے الفصل السابع کی یہ آخری گفتگو تھے. اب آگے ہم الفصل الثامن کا تعارف دیکھتے ہیں. جی الفصل الثامن جو ہے وہ فی مانع الکفری، یعنی وہ رشتے یا وہ تعلقات جو کفر کی وجہ سے منع ہو جاتے ہیں ان کے متعلق جو بحث ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح باب الثانی رکن الثالث سے تفصیل جو ہے اس میں سے الفصل السابع کی تفصیل، اور اس میں سے جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جس شخص میں دونوں شرطیں موجود ہوں تو کیا وہ 2 یا 3 یا 4 لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی، اور الفصل الثامن کا تعارف بھی دیکھا. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی باب سے یعنی باب الثانی رکن الثالث اور اس کی تفصیل میں سے الفصل الثامن کی تفصیل اور اس میں موانع کفر کون سے ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں. سوال یہ ہے کہ موانع رق کا کیا حکم ہے، یعنی جو غلامی کی وجہ سے موانعت ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کی جو تفصیلات ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.